اصل میں آپ کو بات بتاؤں، مجھ پہ جو بہت اعتراض کیا جاتا ہے، آپ پہ بھی کیا جاتا ہے، ہر آدمی جو غامدی صاحب سے اختلاف کرتا ہے، ان کے جو ماننے والے ہیں نا، وہ ایک روایتی جملہ کہتے ہیں کہ اصل میں نا آپ غامدی صاحب کو سمجھ نہیں پائے، اور میں اقرار کرتا ہوں آن ریکارڈ کہ بھائی میں نہیں سمجھ پایا، لیکن اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ یہ بات بہت مطلب غلط بات ہے۔ احادیث کا یا اخبار کا دفاع کرتے کرتے قرآن کو ان کے تابع کر دیں۔ آپ ایسا بھی نہ ہونا کہ احادیث کا انکار کر دیں، آپ کوئی نہیں کر رہا، انکار ہی ہے یہ۔ مجھے بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان عقل پرست بن جاتا ہے تو جو چیز اس کی عقل کے خلاف آئے، عقلانی لوگ، عقل پرست لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، بھلے وہ خبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے یا وہ قرآن حکیم کی آیات سے ملے۔ جو چیز ان کی عقل میں نہیں آتی وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جاوید احمد غامدی احادیث کا انکار کرنے میں بہت جری ہیں، لیکن میں اس پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جو انسان حدیث کا انکار کرتا ہے عقل کی بنیاد پر کہ وہ چیز اس کی عقل میں نہیں آ رہی، وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر قرآن حکیم کا بھی انکار کرتا ہے اگر وہاں کی کوئی خبر بھی اس کی عقل کے خلاف ہو۔ کیا غامدی صاحب منکر حدیث ہیں؟ کیا حدیث کا انکار قرآن کا انکار سمجھا جائے گا؟ کیا کسی حدیث کو قرآن سے ٹکراؤ پہ ڈاکٹریٹ کرنا کفر ہے؟ کیوں غامدی صاحب حدیث کو نہیں مانتے؟ یا دیکھیں، علم حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بیان کروں کہ کسی کو بھی منکر حدیث کا ٹائٹل دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے۔ منکر حدیث کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ حدیث کو بالکل حجت سمجھے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالکل حجت سمجھتا ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تعامل جاری کروایا اس کو حجت سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ منکر حدیث ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو روایات ہمارے تک پہنچی ہیں بخاری کے ذریعے، مسلم، دیگر کتب حدیث کے، ان کتب حدیث کے اندر اگر ہم کسی روایت کو، چاہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، ضعیف سند کے ساتھ ہے، اس کے متن کے اوپر یا اس کے الفاظ کے اوپر اگر کوئی جرح کرتا ہے، اس سے کوئی منکر حدیث نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو چیز ایک فن ہے، شروع سے چلتی آ رہی ہے، صحابہ کرام کے دور سے چلتی آ رہی ہے۔ یعنی یہ بات کسی بھی عالم دین نے آج تک نہیں کہی ہے کہ ہمیں جو بھی بات مل جائے چاہے صحیح سند کے ساتھ، ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کریں گے۔ اگر یہ بات اگر آپ کا نظریہ ہے اور آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں تو سب سے بڑا اعتراض صحابہ کرام پہ جائے گا۔ میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ صحابہ کرام نے بھی 50 صحیح حدیثیں جو ان کے سامنے آتی تھیں اس پر اعتراض کر دیتے تھے، آپ غلط بات کر رہے ہو۔ صحیح حدیث، صحیح، کیونکہ صحابی سنا رہے ہوتے تھے، تو کسی پرٹیکولر روایت کے اوپر کلام کرنا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس سے کوئی بھی شخص منکر حدیث نہیں ہو جاتا۔ ناقدین کو بلا کے ان کو کھانا وانا کھلا کے پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بالکل صحیح جھوٹ ہے، بالکل بہتان ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا حدیث کیا ہے، اس سے ہم کو کیا حاصل ہوتا ہے اور وہ کتنی بڑی دولت ہے ہمارے لیے، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی ریکارڈ ہے، یعنی آپ کی زندگی کے حالات اس سے معلوم ہوتے ہیں، آپ کی سیرت اس سے معلوم ہوتی ہے، وہی ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے جو لوگوں نے فراہم کیا ہے، اس لیے کہ کوئی معاصر ہسٹورین تو ہے ہی نہیں کہ جس نے تاریخ لکھی ہو، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہے اس کو ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اس کو اس کی صحیح جگہ رکھنا چاہیے، یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی تحقیق کی جاتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں جو اس سے پہلے کے محققین جو ہیں وہ تنقید کر کے بتاتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، بعض چیزوں کو تحقیق کر کے بتایا جاتا ہے کہ صحیح ہے۔ امام بخاری نے یہی تحقیق کی ہے، اسی لیے الگ کتاب ہے ان کے شاگرد ہیں امام مسلم، کبھی ان کا مقدمہ نکال کے پڑھیے، انہوں نے اپنے استاد پر کتنی تنقیدیں کی ہیں اس معاملے میں۔ تو علم کی دنیا جو ہے اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں یا کسی کو لینے میں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میری جو کتاب ہے اسلام پر، اس میں جتنی حدیثیں میں نے لکھی ہیں، اسلام پر لکھے جانے والی 14 صدیوں میں کسی کتاب میں بھی اتنی صحیح روایتیں موجود نہیں، 1200 سے زیادہ۔ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب شرح تلویح میں ہے کہ جو حدیث کتاب اللہ کے خلاف ہے وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں بلکہ وہ ایک خود ساختہ اور مصنوعی چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایات پر جب سے وہ وجود میں آئی ہے لوگ تنقید کرتے رہے۔ اچھا، دارقطنی کی تنقیدات سے کون واقف نہیں؟ ابن حجر نے، یہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی شرح میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اس کے بعد بھی ہر دور میں لوگ اس کی تنقید کرتے رہے ہیں۔ ہمارے اپنے زمانے میں بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے بخاری کی روایات پر اعتراضات کیے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سلسلہ بھی اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ یہ عام لوگوں کی معلومات ہوتی ہیں
کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس امام بخاری پر تو آسمان سے الہام ہوا تھا. یہ انسانی کام ہے. امام بخاری کا کام بڑا غیر معمولی کام ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی تنقید سے کام لیا ہے. یہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ الجامع الصحیح ہے تو یہ صحیح اس معنی میں صحیح نہیں ہوتا جس میں ہم اردو زبان میں صحیح کا لفظ بولتے ہیں. یہ در حقیقت محدثین کی اصطلاح ہے. یعنی اگر کسی روایت کے بارے میں تحقیق سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے راوی کے کردار پر کوئی حرف نہیں ہے, اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی سند میں اتصال ہے, یعنی کہیں کوئی تاریخی خلا واقع نہیں ہو رہا, اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حفظ و اتقان کے لحاظ سے اس پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی اور کسی محدث نے اس میں کسی علت کی نشاندہی بھی نہیں کی, تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے. چنانچہ یہ ایک اصطلاح ہے, اس علم کو سمجھنا چاہیے. اور یہ امام بخاری کا انسانی کام ہے. جب آپ امام بخاری کی کتاب کا اور امام مسلم کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ اگرچہ دونوں استاد شاگرد کا تعلق بھی رکھتے ہیں, لیکن امام بخاری کی روایتوں کو بعض موقعوں پر امام مسلم نے قبول نہیں کیا. مسلم میں ایسی روایتیں ملتی ہیں جن کو امام بخاری نے قبول نہیں کیا, بلکہ امام بخاری کے اصول پر مسلم نے اپنے مقدمے میں بڑی سخت تنقید کی ہے اور سخت الفاظ میں تنقید کی ہے. اگرچہ وہ ان کی حد درجہ عزت کرتے ہیں, ہر درجہ احترام کرتے ہیں. تو یہ علم کی دنیا ہے, اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ فلاں محقق نے کام کیا ہے تو اب اس کا حرف حرف ہمارے لیے اللہ کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے. اس طرح کی باتیں کہ یہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے, یہ محض جذبات کا اظہار ہوتا ہے. علم کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اختلاف کیا جا سکتا ہے جی چاروں ائمہ کیا 12,000 ائمہ ان کی تعبیر سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے, تو سب کے سب انسان ہیں.